السلام علیکم جی۔ حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ سوچ کے کہ آج ماشاءاللہ شب معراج کی رات ہے اور کل خیر سے دن ہے۔ تو آپ کو پتہ یہ وہ رات ہے جو کہ ہزاروں راتوں بلکہ اور جتنی بھی ان لمٹڈ راتوں میں کہہ دوں ان سے بہت ہی افضل ہے۔ اس لیے اس رات میں جتنا آپ میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھانا چاہیے۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے جتنا خزانہ آپ سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں۔ تو اب میں تھوڑی سی اس کو آپ ڈیٹیل بتاتا ہوں اور مختصر وظیفہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو عبادت کرنے میں آسانی ہو۔ اب یہ جو میں شب معراج کی رات کے حوالے سے جو بتاؤں گا نا آپ کو، یہ اتنا پاورفل ہے، اتنا لاجواب قصہ وظیفہ ہے کہ ان شاء اللہ آپ اس کو پڑھ کے آپ کو خود اندازہ ہوگا، یعنی کہ 27 رجب۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جسے اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائزہ اور تمام آپ کی حاجات کو جو جائز ہوں گی اس کو پورا فرمائیں گے۔ اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو، میں نے جیسے پہلے لفظ کہا کہ بڑا ایک نایاب قسم کا یہ ہے، تو جب آپ یہ عمل کریں گے پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ آپ نے کون سا وظیفہ کیا اور اس میں کیا خوبی ہے۔ حضوری بیٹھک کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو بندہ بھی یہ عمل کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے بہت زیادہ نوازے۔ اب میں آ جاتا ہوں وظیفے کی طرف۔ اب وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 4 دفعہ پہلے پڑھنا درود ابراہیم، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص 100 مرتبہ۔ اب اس سے جو پہلے وظیفہ میں بتا چکا ہوں اس میں نے سورہ اخلاص کے متعلق بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ یہ سورہ اخلاص کیا ہے، کیا اس میں کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں۔ تو جو اس سے پہلے وظیفہ اس میں آپ نے شاید پڑھ لیا ہوگا سب نے۔ اس کے بعد جب یہ آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ محمد 1 مرتبہ صرف، اور اس کے بعد پھر معذرت کے ساتھ اس کے بعد پھر آپ نے 4 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا پیک بن جائے گا۔ اب اس کی تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل یہ بتاؤں کہ اس مہینے میں لوگ روزے رکھتے ہیں، اور جو 27ویں جو رجب کا روزہ ہے نا، یہ تو ایک روزہ رکھنا اور پھر اس کے بعد عبادت کرنا، یہ کرنے کے بعد آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ آپ کی حاجات پورے کریں گے جو کہ آپ کے دماغ میں بھی ہوں گی اور جو آپ کے کچھ دماغ میں نہیں بھی ہوں گی۔ اور یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کو کسی بھی حالت بھی آپ کو کھونا نہیں چاہیے۔ اس لیے میں نے آج آپ کو یہ وظیفہ بتانے کے لیے حاضر ہوا تھا، کیونکہ اس رات ایک تو روزے کی فضیلت بہت ہے، اس کے بعد جب آپ عبادت کرتے ہیں اس کی فضیلت بہت ہے، اور جب اگلے دن آپ روزہ کھولنے کے بعد جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو یقین کریں آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور یہ حضوری بیٹھک کی بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات پوری کریں۔ اب ایک اور چیز بتا دوں کہ اس دن صدقہ ضرور دینا چاہیے، کیونکہ روزمرہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں اور جو اس دن صدقہ دیتے ہیں اس کا اجر 10 گنا زیادہ ہوتا ہے عام روٹین کے صدقوں سے۔ اور ایک دن کا روزہ اور ایک دن کی رات کی عبادت یہ 100 سال کے روزوں کے برابر ہوتی ہے۔
اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس رات کو کسی بھی حالت میں آپ نے ضائع نہیں ہونے دینا. اگلے سال پتہ نہیں کس کس کو یہ رات نصیب ہوتی ہے، کس کس کو نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے تو دعا ہے کہ تمام سننے والوں کی، تمام اہل بیت کی اللہ میاں عمر دراز کرے. حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک روایت ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دن روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سوچ سے بھی زیادہ اس کے اوپر اپنے انعامات کی یعنی بارش کرتے ہیں. تو اس لیے یہ رات اور زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو رات کو عبادت کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے. اب سورہ جو محمد میں نے آپ کو ساتھ بتائی اس کے اور بینیفٹ بھی ہیں. مثلا اگر آپ اس کو ایک دفعہ بھی پڑھنے کے بعد اگر آپ پانی کے گلاس کے اوپر دم کر کے کسی کو پلاتے ہیں اور وہ مریض جس کو کی بیماری لا علاج ہے، یقین کریں یہ پینے کے بعد کچھ ہی دنوں میں وہ صحت یاب ہونا شروع ہو جائے گا. بعض ہماری بچی ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد نرینہ پیدا ہو، تو سورہ محمد اس کے لیے بھی بہت کارآمد ہے. جب وہ دیکھیں کہ انہوں کو حمل ٹھہر گیا ہے تو ان کو چاہیے کہ پھر جب بھی 9 مہینے تک جب بھی ان کو ٹائم ملتا ہے سورہ محمد پڑھتا رہا کریں. پھر بعض بچیوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ایک چیز عام ہوتی جا رہی ہے کہ جی کہتے ہیں دودھ نہیں اترا یا دودھ نہیں آ رہا. تو یہ سورہ محمد ایک ایسی صورت ہے کہ اگر آپ اس کو کسی زعفران پہ لکھ کے کسی چیز میں پانی مکس کر کے اس خاتون کو یا اس بچی کو پلائیں اور یا اس کو لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دیں تو یقین کریں کہ اس کا یہ مسئلہ فوری طور پہ حل ہو جائے گا. تو اس طرح سورہ محمد بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اور بھی بہت زیادہ بینیفٹ ہیں لیکن میں آپ کو صرف مختصر اس لیے بتایا ہے کہ زیادہ میرا زور ہے کہ آپ نے آج رات کو آج کی رات ہے، آپ عبادت بھی کرنی ہے اور کل آپ کا روزہ بھی رکھنا ہے کیونکہ یہ اس کا اتنا ثواب ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے. اب میں وظیفہ آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو سکون سے عشاء کے بعد آرام سے بیٹھیں اور عبادت کرتے رہیں جتنی دیر آپ کو اجازت دے. اب میں ایک دوبارہ اس کو کرتا ہوں ریپیٹ. سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے 4 دفعہ درود ابراہیم. اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ. اور پھر میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں، اس سے پہلے جو وظیفہ اس میں سورہ اخلاص کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر چکا ہوں اور اس کی خوبیاں ہر چیز آپ کو بتا چکا ہوں. تو اس لیے اگر آپ ریفرنس کے اوپر، اگر اول تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا، ریفرنس کے اوپر آپ اس کو پڑھنے جائیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے بعد کیونکہ یہ رات میں نے آپ کو کہا نا کہ جتنی بھی راتوں کا نام اس سے افضل ہے، تو اس لیے ساتھ اس میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے ساتھ ایک دفعہ پڑھنی ہے سورہ محمد. اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 4 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اور پڑھنے کے بعد میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے روزہ عبادت کی، روزہ رکھا. اس کے بعد جب روزہ کھولا اور اللہ تعالیٰ سے جتنے بھی آپ نے اپنے حاجات مانگی، اور میں کہوں گا کھل کے مانگیں کیونکہ یہ رات عام رات نہیں ہے، کھل کے مانگیں. اور یہ وہ رات ہے جس میں آپ نے پورے سال جب پیچھے جتنے آپ گناہ آپ سے سرزد ہو چکے ہیں آپ ان کی اللہ تعالیٰ سے تلافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو معاف کریں گے. اور ساتھ یہ بھی ان سے وعدہ کریں کہ آئندہ آپ کی کوشش ہوگی، کوشش یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی جو چیزیں دوبارہ آپ کے منہ سے رپیٹ نہ ہو. اور ایک چیز ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز کو قائم کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ آپ کو وظائف بتاتے ہیں، جب نماز بتاؤ ادھر سے نمازیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے ادھر سے وظائف بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس وظائف میں اور زیادہ طاقت آ جاتی ہے. اور ایک چیز آپ کو اور بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے آپ نے اس کو پوری عقیدت سے پڑھنا ہے.
اور یہ جو وظیفہ ہے جس کو شب معراج کی رات کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا ضروری ہے، اور اس سے جتنا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں۔ اب جب میں نے حجات کا ذکر کیا، نہیں حجات میں سب کچھ آ جاتا ہے، آپ کا رزق آ جاتا ہے، آپ کی روزی آ جاتی ہے، آپ کے مشکلات آ جاتی ہیں، آپ کی بیماریاں آ جاتی ہیں، آپ کے بچے جو آپ کے نظر بد بھی آ جاتی ہے، اس کے بعد بچیوں کے رشتے یا اور بے شمار، اس میں جتنا ذکر کروں وہ کم ہے۔ وہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس رات آپ نے عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز مانگنی ہے جو کہ آپ کے دماغ میں ہے، اور جو آپ کو چاہیے، جو آپ نے مانگنا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے۔ اور اس جو یہ رات ہے، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں یہ رات آ رہی ہے، اور اس نقطے سے یہ رات پھر جتنی میں اس کے متعلق بتاؤں اتنا بھی کم ہوگا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ نے اس رات کو کسی بھی حالت میں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اور اپنی تمام خواہشات اللہ کے سامنے ایسے رکھنی ہیں جیسے آپ ٹیبل پہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تمام ٹیبل اللہ سمیٹ کے آپ کی جیب میں ڈالیں گے۔ تو یہ جو وظیفہ تھا ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں، 4 دفعہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے 100 مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ محمد پڑھنی ہے 1 مرتبہ۔ سورہ محمد اس صورت کو نام اس لیے دیا کہ اگر آپ دوسری آیت پڑھیں گے نا تو اس میں محمد کا آ جاتا ہے، اس لیے پھر اس کو سورہ محمد کہتے ہیں اس کو۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر 4 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور دعائیں مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام سرکردہ گناہوں کی تلافی کرنی ہے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کرنا ہے کہ میں ان کے بتائے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلوں گا، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھوں گا، کسی سے زیادتی نہیں کروں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، اور کوشش کروں گا حلال کمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب آپ ایک نیت سے اور سچے دل سے جب اللہ تعالیٰ سے آپ یہ باتیں کریں گے نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ یہ میں نے آپ کو آخری دن روزہ یہ وظیفہ بتایا تاکہ آپ کو یہ یاد بھی رہے اور آپ اس کو کریں بھی۔ اب مجھے امید ہے کہ یہ جو طبقہ ہے، جو لوور طبقہ اور جو مڈل کلاس طبقہ ہے، وہ تو اس کو لازمی کرے اور کرنا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان کو اس رات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر کہتا ہوں کہ یاد اگلی سال آپ کو یہ رات خدا نہ اللہ نہ کرے کسی کو نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن جب رات آپ کو جس وقت اویلیبل ہے اس کو تو یوٹیلائز کریں، فل اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو اس لیے میں آپ کو پھر حضوری بیٹھک کی طرف سے یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ سارا آپ نے کہا پورا سال بندہ صحیح صحیح راتیں سوتا ہے، اگر ایک رات نہیں سوئے گا تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ پوری رات نہ سوئے، چند گھنٹے نہیں سوئے گا، کیونکہ آپ کو کیا پتا عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک کون سی گھڑی ہے جس میں آپ کی ساری دعائیں ہی قبول ہو جانی ہیں۔ تو اس لیے میں حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کو ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے حضوری بیٹھک کی طرف سے، اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اب اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔